अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। पीटीआई में जी जमीर जागना शुरू हो गए हैं। पीटीआई की विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं और आज फिर अस्करी और सियासी क़यादत मिलकर बैठी है वजीर आजम हाउस में। कुछ बड़े फैसले किए गए हैं, बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, बल्कि क्रैकडाउन तो पहले से शुरू है। अब यूं कह सकते हैं कि उसको बड़ा गियर लग चुका है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी, बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ होगी, किसी को माफ नहीं किया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। फुल प्रूफ जिसको कहते हैं ना, मंजूरी देना ऑपरेशन की, वो दी जा चुकी है। बताया गया है कि कोई 5 से 6 हजार लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इसके अलावा अब कोशिशें ये भी तेज हो चुकी हैं कि पीटीआई खासतौर पे इमरान खान और फौज के दरमियान सुलह करवाई जाए। और इस सिलसिले में चौधरी परवेज इलाही मुतहर्रिक है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज फवाद चौधरी के साथ क्या हुआ, और पहले भी जो लोग अदालत से गिरफ्तार हुए, खासतौर पे खान को भी अदालत से, असद उमर को भी अदालत ही से गिरफ्तार किया गया था। आज क्या होता है, आपने देखी हैं वो वीडियोस कि फवाद चौधरी अदालत से बाहर निकलते हैं, फिर भाग के जाते हैं। अब ना उसका मजाक बनाया जा रहा है। मैंने देखा, ट्विटर पे देखा, ये है टक्कर के लोग, ये है इनकलाबी। मरियम नवाज ने भी इस पे बात की, वो भी मैं आपको आगे चल के उसकी बात करूंगा। तो फिर जो है वो अदालत में भाग के गए और जस्टिस साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि अभी रिटन फैसला नहीं आया था तो आप बाहर क्यों गए। खैर, उन्होंने कहा कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आप तहरीरी फैसला लें और फिर साथ में तौहीन अदालत की कार्रवाई। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला आ भी गया कि किसी भी मुकदमे में फवाद चौधरी को गिरफ्तार ना किया जाए। इससे पहले जब फवाद चौधरी को 3 एमपीओ में गिरफ्तार किया गया, मैं उस वक्त उनके साथ मौजूद था। हम और बाकी सहाफी भी थे। जाहिर हमारा काम तो है ना खबर निकालना और आप तक सारी मालूमात पहुंचाना। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, 12 घंटे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहे थे, उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद था कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। और आज फिर क्या होता है, सेनेटर फलक नाज बड़ी बहादुर खातून है, बड़ा अच्छा बोलती हैं। मैंने वीडियो इस चैनल पे और पेज पे लगाई थी जब खान साहब गिरफ्तार हुए थे, तो बड़ी वो जज्बाती थी। और श्री मजारी, अब श्री मजारी की बेटी ईमान मजारी अडियाला जेल, सेंट्रल जेल से लेने के लिए वो बाहर थे, उनको इंतजार कर रहे थे कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी जो हतमी क्रैकडाउन जिसको कहते हैं ना, बड़े लेवल पे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, यानी वो लोग जो पीटीआई की लाइन टो करते हैं या जो इस सारी फस्तायत पर बोलते हैं, तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये फैसले हो चुके हैं, कारकुनान को नहीं छोड़ा जाएगा, सियासी क़यादत सारी अंदर की जाएगी। तो लिहाजा आज फवाद चौधरी पर अटेम्प्ट हुई और इन दोनों खवातीन को, श्री मजारी को और सेनेटर फलक नाज को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जनाब, कौमी सलामती का इजलास, और मैंने कल भी बात की थी कि यह इजलास फैसला कुन होगा, अस्करी क़यादत मिलकर बैठेगी। और हुकूमत तो चाहती है ना, हुकूमत में भी खासतौर पर नून लीग और फजल रहमान के रगड़ दें, इनको आप रगड़ दें, ना बख्शें, इनको छोड़ने वाली जरूरत ही नहीं है। उससे पहले जनाब भी हमने उसकी बात करनी है कि क्या फैसले हुए हैं। फौज के खिलाफ कभी गया ना ही जाऊंगा, पीटीआई रुकन असम्बली महमूद मौलवी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। जमीर जागना शुरू हो गए हैं। जनाब, कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद मौलवी का कहना था कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं, यानी पीटीआई को छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे टिकट भी खान साहब ने दिया, पार्टी ने इज्जत दी, मैं अपनी फौज के खिलाफ कभी गया ना ही जाऊंगा। सियासी जमात हम छोड़ सकते हैं, फौज नहीं बदल सकते। जमात छोड़ सकते हैं, जाहिर है वो जमातों का ऑप्शन है, लेकिन फौज नहीं छोड़ सकते। उनका कहना था मुझे 65 और 71 की जंग अच्छी तरह याद है। कोई एक शख्स नापसंद हो सकता है, जो भारत का बाप नहीं कर सका, आज हमने वो काम किया। कौन लोग थे जो मुझे नहीं मालूम, मैं इस टीम का हिस्सा नहीं। जो लोग भी थे उसकी कोई सफाई नहीं। फौज को हटाकर यह मुल्क नहीं चल सकता। महमूद मौलवी का कहना था जब पीटीआई में आया तो वाज़िया था कि सुलझी हुई पार्टी है। जो वाकया मैंने देखा, इस पर दुख हुआ। फौज से लड़ना कहीं से जायज नहीं। फौज के ऊपर ऐसी 100 चीजें कुर्बान हैं। वो जहाज जिस पर फख्र करते थे, आज उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं किसी पार्टी में जा रहा हूं या किसी ने ऑफर की है। मुझे पार्टी की सपोर्ट थी। इलाके के लोग इज्जत करते थे। या तो मैं कोई अदारा बनाऊंगा या कोई नई पार्टी बनाऊंगा और ऐसे लोग शामिल करूंगा जो मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
انہوں نے کہا کہ زیادہ تر پارٹیاں حکومت میں فوج کی تعریف کرتی ہیں، بعد میں تنقید کرتی ہیں، اسمبلی میں عوام کی بات کریں، مسائل کی بات کریں، وہ کام نہ کریں جو شفاف نہ ہوں۔ میں اپنا بزنس چھوڑ کر آیا تھا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا وہ اس ملک سے ملا۔ اچھا، کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ میں نے کسی کا 1 روپیہ کھایا، میں دنیا سے جانے سے پہلے عزت اور وقار سے جانا چاہتا ہوں۔ کینیڈین شہریت مل رہی تھی، میں نے نہیں لی۔ ان کا کہنا تھا ہم اقتدار میں آئے تھے تو کیا فوج کے خلاف آئے تھے؟ عمران خان کہتے تھے کہ فوج ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، فوج سے لڑ کر ہم کیا ثابت کریں گے؟ کوئی میرا سافٹ ویئر تبدیل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ملوث ہیں انہیں سزائیں ملنی چاہیے، جو شخص میرے بچوں کو بھڑکا رہا ہے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ مولوی محمود قومی اسمبلی سے بھی محمود مولوی نے قومی اسمبلی نشست سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کیا، یعنی ان کا استعفیٰ شاید قبول نہیں ہوا تھا یا دوبارہ ریورس ہوا تھا، تو دوبارہ انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور محمود مولوی رواں سال فروری میں کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست این 245 پر رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ وہ سینئر نائب صدر پی ٹی آئی کراچی بھی رہے ہیں۔ تو یہ بڑی وکٹ ہے اور ابھی اطلاعات ہے کہ مزید بھی وکٹیں گر سکتی ہیں، یعنی ضمیر جاگ سکتے ہیں۔ آپ جناب قومی سلامتی کی طرف آ جاتے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، فوجی اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوتا ہے اور وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری قیادت شرکت کرتی ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے نقصان اور کارروائیوں سے متعلق بریفنگ دی گئی، اور 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت بھی کی گئی، اور فیصلہ کیا گیا کہ نجی اور فوجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ سلامتی کمیٹی کا کہنا تھا کہ سیاسی مقاصد کی آڑ میں فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ملکی دفاع اور سلامتی کے اداروں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیاسی مقاصد کے لیے اداروں پر حملہ افسوسناک ہے۔ قومی حمیت کے حامل جناح ہاؤس کو آگ لگائی گئی۔ 75 سال میں جو دشمن نہ کر سکا وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان نے پرتشدد واقعات پر تحمل کا مظاہرہ کیا، جو قابل ستائش ہے۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ یہ جناب قومی سلامتی کے اجلاس میں ذرائع کہتے ہیں، اور آرمی چیف آصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی تھی، اور اس کے اندر بھی یہی باتیں کی گئی تھی۔ ابھی اجلاس کا اعلامیہ فائنل نہیں آیا، اور وہ جو مزید اپڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انقلابی جماعت نے چھپنے اور جوتیاں چھوڑ کر دوڑ لگانے کی نئی تاریخ رقم کر دی، یہ مریم نواز کی جانب سے طنز کیا گیا ہے جب فواد چودھری صاحب بھاگ رہے تھے۔ حالانکہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ یہ شرمناک ہے، شرمناک ہے، لوگوں نے مذاق بنایا، شرمناک ہے۔ ایک شخص کے پاس ضمانت ہے، عدالت نے اسے رہا کیا ہوا ہے، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو یہ عدالت کا مذاق بن رہا ہے، عدالت کا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ دفعہ 144 کی پرواہ نہیں کرتی، دفعہ 245 کی پرواہ نہیں کرتی، اور جی ایچ کیو نو ڈاؤٹ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت برا ہوا، جتنی مذمت کی جائے کام ہے، لیکن سپریم کورٹ پر بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ اور مریم نواز ابھی ساری آگ کو بھڑکا رہی ہیں، اور وہ تنقید کر رہی ہیں کہ جوتیاں چھوڑ کر دوڑے لگانے والے نئی انقلابی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں ٹکر کے لوگ جی یہ، اور سپریم کورٹ پر ایک اور دعویٰ، مسلسل دعوے کیے جا رہے ہیں، مسلسل پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ڈیم فنڈ پر طلب کر لیا۔ چیئرمین نور عالم خان جو کہ ایک لوٹا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ان کی زیر صدارت اور اٹارنی جنرل نے شرکت کی، تاہم رجسٹرار سپریم کورٹ پیش نہ ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا کہ فل کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، تاہم اس فیصلے میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ معلومات فراہم نہیں کریں گے۔ چیئرمین کمیٹی نے استفسار کیا، یہ خلاف قانون نہیں؟ کیا یہ خلاف قانون نہیں؟ جب ڈیم فنڈ اکاؤنٹ کھولا جا رہا تھا تو یہ کہا گیا کہ اس کا آڈٹ ہو سکے گا، کوئی غیر قانونی چیز سپریم کورٹ سے نہیں مانگ رہے۔ اس پر اٹارنی جنرل بولے جو بھی رقم سپریم کورٹ خرچ کرتی ہے آڈیٹر جنرل اس کا آڈٹ کرتا ہے، تفصیلات طلب کرنا، پی اے سی اور دینا سپریم کورٹ رجسٹرار کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب رجسٹرار سپریم کورٹ نے تحریری طور پر پی ایس سی کو بتایا کہ بادشاہ ڈیم فنڈ کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے تفصیلات فراہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جی بیسیکلی پریشرائز کرنے کے یہ سارے ٹیکٹس ہیں جو اس وقت جو ہے وہ آزمائے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری کو کسی مقدمے نہ گرفتار کرنے کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری کے اغوا کی کوشش ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فوری طور پہ طلب کر لیا کہ جب ہم نے فیصلہ دے دیا تھا
تو آپ نے پھر یہ کیوں کیا؟ اب جی فوج اور خان کے درمیان صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہونا چاہیے، فاصلے نہیں بڑھنے چاہیے۔ محمود مولوی نے پارٹی چھوڑ دیا، ضمیر جاگ گیا ہے، بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ فوج نے تبدیل کی جا سکتی، فوج نے تبدیل کی جا سکتی، ضرورت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بات ہوتی ہے، اور کوئی بندہ فوج کے خلاف نہیں ہے، یعنی فوج کے اندر وہ عناصر جن سے لوگوں کا اختلاف ہے کہ یار آپ سیاست نہ کریں، فوج کو سامنے مت لائیں، سارے لوگ فوج کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تکلیف ہوئی مجھے، میں نے دیکھا کہ وہ مظاہرین ہمارے سپاہی، عام سپاہی پتھر مار رہے تھے، بہت تکلیف ہوئی، کیا قصور ہے ان کا؟ کوئی قصور نہیں ہے ان کا، لیکن سارے لوگ پاکستانی فوج سے محبت کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگ پیار کرتے ہیں۔ ہاں قیادت سے یا کسی اور سے اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات بھی جہاں ہوتے ہیں جہاں پہ ناز ہوتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں پلیز، آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ متنازع نہ بنیں، لہٰذا اب کوششیں ہو رہی ہیں صلح کی، اور پرویز الہی کا اس میں بڑا کردار ہے۔ لہٰذا پرویز الہی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں عمران خان نے کبھی فوج اور عوام میں فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، عمران خان عوام کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شہباز شریف بدستور آگ بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے ہمیشہ فوج کو ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے، جبکہ پی ڈی ایم حکومت فوج اور عوام میں جنگ کرانا چاہتی ہے، یہ اصل بات ہے، یہ بہت بڑی بات جو صاحب نے کی ہے۔ اصل میں اب یہ سارے جو محب وطن بنے ہوئے ہیں نا، بڑے فوج سے محبت کرنے والے بنے ہوئے ہیں نا، سب کا پتہ ہے کون کون ہے، سب کو پتہ ہے کون کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے جوگا ہے، کون سی آگ لگا رہا ہے، لیکن اس وقت وہی بات، یہ جو ساری کوشش ہو رہی ہے نا، وہی پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے، یعنی فوج کا کندھا استعمال کیا جائے، تو پرویز الہی نے کہا ہم صلح کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کرے جی صلح ہو، اللہ کرے اس ملک کے اندر بہتری ہو۔ کریک ڈاؤن کا کیا مطلب ہے؟ اپنے لوگوں کو پکڑنا، کوئی ہندوستانی تو نہیں ہے، کوئی اسرائیلی تو نہیں ہے، کوئی اور تو نہیں ہے، لہٰذا اپنے لوگوں کو پکڑیں گے، مزید نفرت کیا ہوگا؟ ماریں گے، جیلوں میں رکھیں گے لوگوں کو، نفرت بڑھے گی، فائدہ کو نہیں ہوگا، کوئی ملک کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جو پی ٹی آئی سے ہوا، جو اسٹیبلشمنٹ سے ہوا، جو باقیوں سے ہوا، رفع دفع کریں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، دونوں اپنی اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، آگے بڑھیں، ملک کو آگے لے کے جائیں، فائدہ اسی میں ہے۔ مردے اکھیڑیں گے، ایک دوسرے کے گند اچھالیں گے، تو میرے خیال سے معاملات خراب ہوں گے۔ سیانے لوگ، سمجھدار لوگ اس میں آگے آنے چاہیے، اور وہ لوگ جو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اپنا سیاسی یتیم لوگ اس سے اپنا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کو موقع نہیں دینا چاہیے، اور کسی کو کسی کے ہاتھ کا کھلونا بھی نہیں بننا چاہیے۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔